السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، پاکیزہ کلمات اللہ عز و جل کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی الحرمین، امام القبلتین، سید الاولین، امام المتقین، پیر اعظم، رہبر و رہنمائے اعظم، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر میرے محترم بزرگوں بھائیوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 51 ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں، اعلان فرما دیں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، دنیا میں کوئی دکھ درد تکلیف وہ ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے وہی پہنچے گی، ہوا مولانا، وہی رب ہمارا مددگار ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو مومن بندہ ہے، ایمان والا بندہ ہے، توحید کی غیرت جس کے اندر موجود ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب پہ ہی یقین رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے۔ سامعین محترم، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے۔ جادو، اس کے بارے میں ہم سمجھ چکے تھے، سن چکے تھے، کام باطل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بربادی ہے، گمراہی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، کرنے والا گمراہ ہے، اس کے کفر کا فتویٰ موجود ہے، اس سے بھی ہمیں اختلاف نہیں۔ لیکن جادو کا وجود دنیا کے اندر موجود ہے، کسی بھی صورت میں ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں دلائل احادیث ہم سن چکے تھے۔ دوسری چیز جنات کے حوالے سے کہ اس کا وجود بھی دنیا میں موجود ہے، اور جنات کا کھیلنا کودنا، ان کا پریشان کرنا، ان کا تنگ کرنا، یہ بھی دنیا میں موجود ہے، اس کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کو بھی ہم سمجھ چکے تھے، پڑھ چکے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ جو لوگ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، دم کروانا چاہیے یا کوئی اور کام کرنا چاہیے یا دین کے قریب آنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم سمجھ چکے تھے۔ آگے جو ہم نے باتیں کرنی ہیں
کہ جادو کی اقسام کتنی ہیں، دنیا میں کتنے جادو ہیں، کتنی اقسام ہیں، جس کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کوئی کسی مرض میں مبتلا، کوئی کسی مرض میں مبتلا۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 10، اللہ نے 2 ٹوک اعلان کر دیا کہ لوگوں اپنے محبوب کو کہا کہ اعلان کر دو، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی بندہ، دنیا کا کوئی انسان کسی انسان کو کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی، حادثہ وہ نہیں دے سکتا الا ما كتب اللہ لنا۔ جو مصیبت، پریشانی اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھی، اتنی دیر تک کسی انسان کی، کسی شخص کی جرت اور طاقت نہیں کہ وہ کسی انسان کو کوئی تکلیف دے سکے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا فیصلہ، میرے رب کا حکم موجود ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، نقصان بھی تبھی پہنچے گا جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی، فائدہ بھی تبھی پہنچے گا جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ جادو جنات کی حقیقت یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کے لیے خیر خواہی کروں۔ جو بندہ قرآن و حدیث کو سمجھ کے، اس کو یاد کر کے اس مخلوق کی تنگی کو، پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور صحیح فقیروں سے بچ کے، جعلی پیروں سے بچ کے، اللہ کی کلام کے ذریعے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تو دین اسلام کے اندر اسی گنجائش موجود ہے کہ بندہ قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے وہ لوگوں کا علاج، معالجہ کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اشتہارات، اخبارات کے ذریعے ہم سنتے رہتے ہیں، لوگ بڑے بڑے ڈرامے، بڑے بڑے کہانیاں، بڑے بڑے افسانے کرتے ہیں، اور آپ سنتے بھی ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ تمنا کیسی بھی ہوگی، آپ کی آرزو، آپ کی خواہش، آپ کی چاہت وہ جیسی بھی ہوگی وہ پوری ہوگی۔ محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ شادی میں بندش، کاروبار میں بندش، نکاح میں بندش، یہ سارے معاملات چند لمحوں میں ان کا ازالہ، جلدی جلدی اس کا خاتمہ۔ یہ بنگالی بابا، یہ جاپانی بابا، یہ سارے سلسلے ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ اس موضوع کو، اس مضمون کو بیان کرنے کا مقصد نہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جائے، اور نہ ہی یہ مقصد ہے کہ ہم نے جادو کے نام پہ کوئی دکانداری کرنی ہے، بلکہ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ڈرے ہوئے لوگوں کو، ان کو ڈر سے نکالا جائے۔ جو لوگ جادو جنات کے معاملے سے ڈرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ڈر سے نکالا جائے، یہ نہیں کہ جادو کے نام پہ ان کے دلوں میں ڈر پیوست کیا جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ جادو جنات کی حقیقت بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سے جادو ہیں جو رائج ہیں۔ 8 قسم کے جادو جو اس دنیا میں پائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اس دنیا کائنات کے اندر ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اسے سحر تفریق کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ 2 شخصوں کے درمیان، 2 فریقوں کے درمیان جدائی ڈالنے کا جادو، یعنی میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے والا جادو۔ اور یہ جادو کی وہ قسم ہے
جو سب سے خطرناک قسم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہاروت ماروت علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ یہ دو فرشتے تھے۔ سب سے پہلی بات، اگر اس کی تفسیر پڑھیں، ترجمے پڑھیں، بڑے بڑے قصے، بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی سٹوریاں، ڈرامے ملیں گے آپ کو کہ یہ دو فرشتے تھے، کسی عورت کے ساتھ عشق ہو گیا، پیار ہو گیا، ان کو سزا ملی ہے۔ اس طرح کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ دو فرشتے تھے، اللہ نے علم دیا تھا، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 102، فرسٹ آف آل، جب لوگ ان کے پاس آتے تھے سب سے پہلی بات وہ کیا کرتے تھے؟ آ کے کہتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ ان فرشتوں کے پاس لوگ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے اے فرشتوں، ہمیں وہ منتر، وہ جنتر سکھائیں، وہ جادو سکھائیں، وہ الفاظ سکھائیں جن الفاظ کو ہم پڑھنے کے فوراً بعد فلاں میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑ جائے، آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے۔ یہ الفاظ ان سے سیکھا کرتے تھے۔ مسلم میں صحیح حدیث موجود ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ جو ابلیس ہے نا، شیطان، جب شام کو پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے تو اپنی فوج سے وہ رپورٹ لیتا ہے، اپنے شتنگروں سے، اپنے ساتھیوں سے، وہ کہتا ہے جی بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ڈکیتی کروائی، چوری کروائی، زنا کروایا، قتل کروایا، لڑائی کروائی، اور آگے سے وہ کہتا ہے یہ تو کوئی کام نہیں، اور ایک پیچھے مسکین بن کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا ہے۔ جی تو نے کیا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تفرقت بین المرء وزوجی، میں نے یہ کام کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کروا کے آیا ہوں۔ وہ شیطان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، ابلیس اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، جپھی ڈالتا ہے، خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گروہ کے اندر، میری پارٹی کے اندر کام کا بندہ تو ہے، باقی سارے جاہل، سب سے بڑا کام تو نے یہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تو نے لڑائی کروائی ہے۔ تو جادو، یہ شیطانوں کا جادو کی یہ والی قسم جو سحر تفریق ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے والی، یہ جنوں کی، شیطانوں کی سب سے محبوب پسندیدہ قسم ہے۔ اور آگے چلتے جائیں، اس کی علامات، نشانی، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، بیٹے اور باپ کے درمیان لڑائی کروانا، باپ اور بیٹے کے درمیان، رشتہ داری کے جتنے بھی معاملے ہیں ان کے درمیان لڑائی کروانا، یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ اور اس کی نشانی، میاں بیوی کے مسئلے میں بلا وجہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہونے لگے، بلا وجہ ایک دوسرے کو وہ دونوں میاں بیوی ناپسند کرنے لگے۔ اس کی نشانی، بلا وجہ میاں بیوی ان دونوں کو ایک دوسرے کی شکل وہ بری لگنے لگے، ایک دوسرے کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جائے۔ ہمارے پاس اکثر کیس آتے ہیں علماء کے پاس، وہ جادو جنات کے نہیں بلکہ طلاق کے مسئلے میں، تو لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے؟ عورت کہتی ہے مجھے اس کی شکل پسند نہیں، خاوند کہتا ہے مجھے اپنی بیوی کی شکل پسند نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جادو کی قسم ہے، سب سے خطرناک اور سب سے بڑی قسم یہ جادو کی سحر تفریق ہے۔ جادو کی دوسری قسم سحر محبت، یہ ہوس کی ماری ہوئی دنیا، یہ نوجوان طبقہ اپنے والدین کی خیر خواہانہ حکمت عملی کو چھوڑ کے وہ اپنی منمانیاں کرتی ہے، اپنی مرضیاں کرتی ہے، یعنی جو والدین نے سوچا ہے اس کی فکر نہیں کرتی، یعنی دو فریقین کے درمیان محبت پیدا کرنے کا جادو، اس کو کہتے ہیں سحر محبت۔ اس پہ بھی پاکستان کی دیواریں کاری ہو چکی ہیں۔ یہ نوجوان جو طبقہ ہے، یعنی لوگوں نے، عوام الناس نے بڑا پیسہ لوٹا ہے،
عوام الناس نے اس جادو کے ذریعے محبت پیدا کرنے کا ایک انداز اور مشن بنایا ہوا ہے. پبلک سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، اپنا عقیدہ، اپنی توحید، اپنی جنت وہ برباد کر رہے ہیں فضول باتوں کے لیے. یہ جادو کی دوسری قسم ہے، سحر محبت. جادو کی تیسری قسم سحر خابود. یعنی کیا مطلب؟ انسان کے کام کاج میں، انسان اپنے کام کاج میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مصروفیت میں، اپنے بزنس میں اور اپنے امور میں انتہائی سست پڑ جاتا ہے. وہی دکان جسے وہ صبح کھولا کرتا تھا شام تک بڑی ایکٹیو حالت میں، حشاس بشاس ہو کے، چستی کی حالت میں، نشاط کی حالت میں، بڑی خوشی سے سارا دن وہ کام کیا کرتا تھا. اب اس کا دل ہی نہیں لگتا دکان پہ، اب اس کی نیند ہی ختم نہیں ہوتی. تو یہ بھی جادو کی قسم ہے. یعنی جادو کے اثرات ایسے شخص پر مرتب ہو جاتے ہیں جس بندے کی یہ کیفیت بن جاتی ہے. جادو کی تیسری قسم سحر خابود. انسان اس کے احاطے میں آ جاتا ہے، گھیرے میں آ جاتا ہے. اور آگے چلتے جائیں، جادو کی چوتھی قسم سحر تخیل ہے. یعنی انسان کے خیال میں حقیقت میں چیز کچھ ہوتی ہے اور اسے نظر کچھ آتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، سوٹے تھے، ڈنڈے تھے، لیکن یخیل انہیں خیال پیدا ہوتا کہ انہا تسا، جو ان کے سامنے رسیاں رکھی گئی تھی، لاٹھیاں رکھی گئی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بے جان چیزیں نہیں، انہا تسا، بلکہ وہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں. اور جادو کی یہی قسم سحر تخیل. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق میرے پیغمبر پر بھی اثر انداز ہوئی تھی. میرے پیغمبر پر جو جادو ہوا تھا وہ جادو کی یہی قسم. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کام کیے ہوتے تھے، لیکن بعد میں آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ نے وہ کام نہیں کیے. یہ جادو کے اثرات میرے پیغمبر پر موجود تھے، لیکن جبریل امین آسمانوں سے وحی لے کے اترے، فلق اور ناس صورتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی. میرے پیغمبر نے پڑھا، اتنی بڑی طاقت اللہ کی قسم ان صورتوں میں کہ وہ سارا جادو کا اثر ختم ہو گیا، اس کا ازالہ ہو گیا. اور یہ سحر تخیل، یہی جادو کی قسم میرے پیغمبر پر اثر انداز ہوئی تھی. پانچویں قسم جادو کی سحر بندش. یعنی کسی بھی معاملے میں رکاوٹ، حقوق زوجیت کے معاملے میں رکاوٹ یا کاروبار میں، صحت میں رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے. اس قسم کے لوگ جو شکار ہوتے ہیں وہ اپنی ساری کوشش کاوش کرتے ہیں، لیکن ان کو نتائج اور رزلٹ نہیں ملتے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ جادو کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں. چھٹی قسم جادو کی وہ سحر امراض ہے. یعنی جادو کی وجہ سے انسانوں کے اندر، لوگوں کے اندر وہ بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں. لوگ لیبارٹری میں جاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ٹیسٹ مثبت ہوتے ہیں. مثبت ہونے کا مطلب نارمل ہوتے ہیں. لیبارٹری بتاتی ہے کہ اسے کچھ مسئلہ نہیں. ڈاکٹر وہ مریض کی تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مرض ہاتھ میں نہیں آتا، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ مریض چارپائی سے نہیں اٹھ رہا، مسئلہ بھی کوئی نہیں. اس کے بعد یہ دائمی طور پر اس کے جسم پر کوئی نہ کوئی درد رہتا ہے، یا اس کا جسم سن ہو جاتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے. ڈاکٹروں کو مرض کا نہیں پتا، لیبارٹری بتاتی نہیں کچھ. تو یہ جادو کی قسم ہے سحر امراض. ایسے شخص کو جادو کا مسئلہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب ہو، طہارت حاصل کرے، صبح و شام اذکار کی پابندی کرے، فلق اور ناس صورتوں کو اپنے سینے سے لگائے. یہ بڑی معمولی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت کی وجہ سے، فلق اور ناس صورت کی وجہ سے اللہ یہ سارے اثرات ختم کر دیتے ہیں. شرط یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید وہ درست ہو. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ کچھ اقسام تھی
جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ ان اقسام، یہ جادو کی جو اقسام ہیں، ان اقسام کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، اپنا عقیدہ، اپنی توحید وہ فضول باتوں کے لیے بزرگوں کے پاس جعلی پیروں کے ساتھ برباد کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اب 3 چیزیں آپس میں خلط ملط ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جادو، نمبر 2 جنات، نمبر 3 نظر بد۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں نظر بد کا مسئلہ، یعنی جادو سے بھی بڑھ کر وہ نظر بد کا مسئلہ ہے۔ اور نظر بد کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر ہماری یہ دنیا، ہمارے یہ لوگ بلیو نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے کہ یہ بھی دنیا میں کوئی کام ہے، کہ نظر لگنا یہ بھی دنیا میں کوئی حقیقت ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اگر کوئی لوگ یقین رکھتے ہیں تو وہ اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیتے، یعنی جادو کے اثرات وہ انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ سلو ہوتے ہیں، لیکن یہ نظر بد کا جو مسئلہ ہے انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی جلدی وہ انسانی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، میں نے جادو کی جو اقسام ذکر کی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور نظر بد کی جو اقسام ان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر رکھیں گے تو انسان بڑی آسانی سے ان دونوں میں فرق کر سکتا ہے۔ یہ بلا وجہ بکروں کے صدقے نہ چڑھائیں، یہ بلا وجہ تعویذات قبرستانوں میں نہ دبائیں، بغیر سبب کے بلا وجہ اپنی حلال کی کمائی ان جعلی 2 نمبر بے ایمان فراڈی جو پیر ہیں، عامل ہیں، ان کے سامنے، ان کی جھولیوں میں، ان کے گلوں میں نہ ڈالیں۔ اپنا عقیدہ، اپنی توحید اس کو بچائیں۔ تو بات ہو رہی تھی نظر بد کی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، نظر بد یہ دنیا میں حقیقت موجود ہے اور بڑی جلدی، بڑی تیزی سے لگتی ہے۔ میں حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرے پیغمبر نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث 3509 نمبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے کہیں سفر پہ جا رہے تھے۔ آپ کا ایک صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی موجود تھے، ایک اور صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی موجود تھے۔ اب سفر کر رہے تھے، اس قافلے کے اندر یہ 2 بندے موجود تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہیں پہ پڑاؤ کر لیں، رکے، سوچا تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ جب آرام کرنے لگے، ساتھ ہی پانی کا چشمہ تھا، صحابہ کرام نے آرام کیا۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے اراد ان یغتسلا، انہوں نے نہانے کا پروگرام بنا لیا، غسل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے کپڑے اتارے، سطر ڈھانپا اور نہانے کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ساتھ پاس سے گزرے، صحابی رسول کو دیکھا، سہل بن حنیف کو رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا تو آنکھیں کھلی رہ گئی اور ساتھ ہی یہ بات کہہ دی، لم ارک الیوم، کہ جو منظر میں نے آج دیکھا ہے ساری زندگی ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ اتنا خوبصورت جسم، اتنی خوبصورت باڈی، ایسے لگتا ہے ولا جلد ولا ازرا، یہ کسی مرد کی باڈی نہیں، کسی انسان کی باڈی نہیں، بلکہ یہ کسی خوبصورت نوشیزہ عورت کی ہے۔ یہ بات انہوں نے کی اور آگے چلے گئے۔ اس کے بعد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہا رہے تھے، فواقع سریعا فبوقی لہ شدید، وہ وہیں پہ تڑپ کے پانی میں گر گئے، تڑپنے لگے۔ اس کے بعد ان کا جسم، اس کا ٹمپریچر وہ تیز ہو گیا۔ جب پانی سے بلبلے وغیرہ نکلنے لگے، کچھ صحابہ نے دیکھا، دوڑے دوڑ کے آئے، سہل بن حنیف صحابی رسول کو پانی سے باہر نکالا اور پوچھنے لگے آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو صحت مند تھے، تندرست تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، ہمارے ساتھ آئے تھے، مسئلہ کیا ہے؟ فرمانے لگے صحابی رسول سہل بن حنیف کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ فوری صحابہ لپکے دوڑے،
ایمرجنسی تھی، اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے۔ میرے پیغمبر نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ سارا معاملہ صحابہ نے بتایا کہ سہل بن حنیف نہانے کے لیے گئے تھے، نہاتے نہاتے دوسرے صحابی عامر بن ربیعہ گزرے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بلاؤ عامر بن ربیعہ کو۔ جب انہیں بلایا گیا پوچھا کہ تو نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی میں پاس سے گزرا تھا، میں نے یہ جملہ کہا ہے، فتغیظ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کبھی غصے نہیں ہوئے تھے، اتنی سختی کے ساتھ غصے نہیں ہوتے تھے، بلکہ شدید غصے میں آ گئے۔ فرمایا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کس وجہ سے تو نے یہ بات کی ہے؟ صحابی رسول کو فرمایا یہاں پہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ جب بھی تم اپنے بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہو تو تم اس کے لیے برکت کی دعا کیا کرو، خیر کی دعا کیا کرو۔ جب بھی کوئی اچھائی دیکھتے ہو، دیکھنے کے فوراً بعد اپنی نظروں کو ٹکا لیتے ہو اور سیدھا باتیں شروع کر دیتے ہو۔ فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ صحابی رسول کو سامنے کھڑا کیا، صحابہ کو کہا پانی لے کے آؤ، صحابہ پانی لے کے آئے، پانی منگوایا۔ اب دو طرح کے الفاظ اس حدیث میں ہیں۔ ایک میرے پیغمبر نے کہا کہ پانی کے ساتھ وضو کرو، وضو کروایا، اور صحابہ کو کہا جب یہ وضو کریں ان کے اعضاء کے بعد اعضاء سے جو پانی نیچے گرے گا وہ نیچے نہیں گرنے دینا، بلکہ ایک برتن میں جمع کر رہا ہے۔ دوسری حدیث میں الفاظ ہے کہ غسل کرو، غسل کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال انہوں نے جو بھی کیا، غسل کیا یا وضو کیا، صحابہ کو کہا کہ اس کا پانی اکٹھا کر لیں، پانی اکٹھا کیا اعضاء سے۔ اس کے بعد صحابی رسول سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جسم پہ ڈالا، پھینکا، پھینکنے کے بعد چند لمحوں کے بعد وہ صحابی رسول بالکل حشاش اور بشاش، تندرست، صحت مند ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اب یہ پوری حدیث ایک بات واضح کرتی ہے کہ یہ جو جادو کا جو معاملہ ہے، اثرات اس کے بھی انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اور یہ جو جادو کا معاملہ، نظر بد کا معاملہ ہے، یہ جادو سے کہیں تیز اور کہیں زیادہ ہے۔ دوسری حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا، وہ بھی نظر بد کے حوالہ سے، کہ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، درد، غم صرف اور صرف اسی وقت پہنچے گا جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لو کان شیء، اگر کوئی چیز ہوتی کہ جو اللہ نے ہماری تقدیر میں نہ لکھی ہوتی، اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، صحابی رسول اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ ان کا نام بھی نہیں لیا، بھتیجا بھی نہیں کہا، چچے کا بیٹا تھا، بھائی بھی نہیں کہا۔ کیا کہا؟ فرمایا یا غلام، اور لڑکے میری ایک بات کو یاد کر لے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، ان نقطوں میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا، کیا تھا؟ جو مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کے سینوں میں نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، ساری کی ساری دنیا اس بات پہ متفق ہو جائے، اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کوئی نفع دے، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے نفع دینے کے لیے، وہ نفع نہیں دے سکتی جب تک میرے رب کی مرضی نہیں۔ اور ساتھ فرمایا ساری دنیا اس بات پر متفق ہو جائے، اکٹھی ہو جائے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، ساری دنیا اپنا ٹیل لگا لے لیکن وہ نقصان نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ جب تک میرے رب کی مرضی نہیں ہو۔ اگر وہ مصیبت، وہ پریشانی میرے رب نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھی، دنیا کی کوئی طاقت وہ ہمیں پریشانی نہیں دے سکتی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ دو دلیلیں، دو حدیثیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچانک ہماری دکانوں کے کاروبار کا متاثر ہو جانا، اچانک کوئی چیز اس کا ڈسٹرب ہو جانا، ان دونوں چیزوں میں فرق۔ آپ کسی عالم صاحب کے پاس جائے، اچھے عالم صاحب کے پاس جو قرآن و سنت کے حوالے سے اس کی پابندی کرنے والا ہو، اللہ کا حیا کرنے والا ہو،
علاج معالجے کے لیے جائیں، وہ ان چیزوں میں فرق کرے گا۔ جیسے ایک اچھا ڈاکٹر، اچھا طبیب، اچھا حکیم وہ ہوتا ہے جو آپ کی بیماری کو تلاش کر لے، جس کی انگلیوں کے نیچے آپ کی نبض آئے وہ تکے نہ لگائے، بلکہ بیماری کو تلاش کر لے، اس کی تشخیص کر لے، درست ہو، ایکوریٹ ہو، وہ تکے کہانیاں کس سے نہ سنائے۔ تیسری حدیث، میرے محترم بزرگوں بھائیوں، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ نظر بد کا مسئلہ اتنا سنگین معاملہ ہے، ان العین تدخل الرجل فی القبر، کہ جب کسی کو نظر لگتی ہے، اچھا بھلا انسان، صحت مند انسان، تندرست انسان، وہ دنیا چھوڑ کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ نظر لگنے کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَيْنَ تُدْخِلُ الْجَمَلَ فِي الْقِدْرِ، اچھا بھلا صحت مند اونٹ، حشاش بشاش اونٹ، وہ نظر لگنے کی وجہ سے اس کا گوشت ہڈیاں میں چلا جاتا ہے۔ چوتھی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث سند کے اعتبار سے فرمایا اکثر من امتی من یموت، میری امت میں سب سے زیادہ جو موت ہوتی ہے وہ نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں ان کی اکثر وجہ وہ نظر بد ہے۔ نظر بد کی وجہ سے لوگ دنیا سے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اب ہم ان کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہمیں سردی لگتی ہے، یہ سردیوں کا موسم، دسمبر جنوری کا شدید سردی کا موسم۔ ہمیں سردی کیوں لگتی ہے؟ بچوں کو سردی لگ جاتی ہے، بزرگوں کو سردی لگ جاتی ہے، بڑوں کو سردی لگ جاتی ہے۔ سردی لگ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سردی کی وجہ سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہاتھوں میں دستانے، گلوز نہیں پہنے، پاؤں میں جرابیں، سوکس نہیں پہنی، گرم کپڑے نہیں پہنے، تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جس حالات میں ہم موجود ہیں، اگر حالات کے مطابق ہم اپنا دفاع ڈیفنس نہیں کرتے تو حالات ہم پر اثر انداز ضرور ہوں گے۔ اسی طرح گرمی، اس کی شدت، اس کی تپش، اس سے بچنے کے لیے اگر ہم اس کے مناسب موسم کے مطابق کپڑے استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنا بدن بیمار کر بیٹھیں گے، کسی پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ فلق کو نازل کر کے جادو کے ساتھ ساتھ نظر بد کا بھی علاج فرمایا۔ اس کی آخری آیات کو پڑھیں، میرے رب نے میرے پیغمبر کو کیا کہا تھا؟ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ کے نبی، جب آپ اللہ سے یہ باتیں کریں، اللہ سے کہیں اے اللہ من شر النفاثات فی العقد، جو یہ لوگ جادوگر جادو کر کے پڑھ کے یہ گرے لگا کے گروں میں پھونکنے والے نفوس، اے اللہ میں ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے، اے اللہ مجھے جادوگروں سے محفوظ کر لے، ان کی پناہ میں چاہتا ہوں۔ اور اگلی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ جو بندے حسد کرتے ہیں ان کے شر سے، ان کے حسد سے مجھے محفوظ کر لے۔ حسد کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو جب نظر لگتی ہے، اس کے کاروبار میں، اس کی صحت میں، اس کے کسی بھی معاملے میں، سب سے زیادہ ان لوگوں کی لگتی ہے جو لوگ حسد کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کی تشہیر نہ کریں، جتنا چھپا سکتے ہیں اس کو چھپائیں۔ یہ میرے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں تو یہ امور ہے، یہ معاملہ بن چکا ہے کہ اس وقت تک ہمارے بچے کا رزلٹ کامیاب نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا، جب تک اس کی پکچر، اس کی تصویر وہ فیس بک پہ نہ لگ جائے۔ ہمارا عمرہ اتنی دیر تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس کی تصویر فیس بک پہ نہ لگ جائے۔ ہماری قربانیاں اتنی دیر تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک ان جانوروں کی پکچریں ہمارے سٹیٹس پہ نہ لگے۔ میرے بھائیوں، کیا سمجھتے ہو کہ ساری دنیا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ نظر لگ سکتی ہے۔ میرے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث، اوسط طبرانی کے اندر بھی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا 2455 نمبر پر، لوگوں استعینوا بانجاء الحوائج بالکتمان، اگر کامیابیاں چاہتے ہو اپنے مشن میں،
اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مدد حاصل کرو بالکتمان، چھپا کے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو چھپاؤ۔ اس لیے کل ذی نعمت محسود، کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے، جب انسان کو نعمت ملتی ہے نا تو جلنے والے دل، جلنے والی آنکھیں، حسد کرنے والی طبیعتیں اور مزاج بھی وہ انسان کے لیے ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ حسد کرنے والے لوگ دنیا میں ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے کو؟ بیٹے نے کہا ابا جی مجھے خواب آیا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا، خواب کے اندر میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، اور ساتھ والشمس والقمر، چاند اور سورج کو بھی دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، یہ ساری چیزیں میرے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہیں۔ باپ بھی عظیم، جس کو خواب آیا تھا وہ بھی عظیم، اور علم وہ بھی نبوت کے درجے پر تھا۔ باپ نے فوری اس کی تعبیر سمجھ لی، اس بات کا ادراک کر لیا کہ اللہ رب العالمین نے میرے بیٹے کو شان شوکت دینی ہے، عزت دینی ہے، ایک مقام دینا ہے، میں نے اس کو بچانا بھی ہے۔ کہا بیٹے یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنی اس نعمت کو بھائیوں کے سامنے مت رکھنا، یہ جو تجھے خواب آیا ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ کیوں؟ فیقیدوا لک کیدا، وہ بری چال چلیں گے، وہ آپ کو تنگ کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے یہ کھلا دشمن ہے، یہ کب بھی کسی وقت بھی کوئی خرابی کر سکتا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اب یوسف علیہ السلام وہ مصر میں ہیں، یعقوب علیہ السلام غلے کی ضرورت پڑ گئی، 11 بیٹے کڑیل نوجوان، ان کو بھیجا جاؤ غلہ لے کے آؤ۔ جب گئے، جاتے ہی انہوں نے ساتھ نصیحت فرمائی کہ لا تدخلوا من ابواب واحد، کہ لوگوں جب 11 بیٹے ہوں گے، کسی کو بتاتے ہوں گے، جب کوئی دیکھتا ہوگا، جب کوئی سنتا ہوگا تو کیا کہتا ہوگا، اس لیے انہوں نے فوری طور پہ نصیحت کی، اے میرے بیٹو جب تو نے جانا ہے تو ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہیں ہونا، بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہونا ہے۔ یہاں پہ علماء نے، مفسرین نے 2 رائے لکھی ہیں۔ ایک رائے یہ لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ 11 بیٹے ایک دروازے سے گزریں گے، اکٹھے گزریں گے، تو یہ پکڑے جائیں گے۔ بھائی کس بات پہ پکڑے جائیں گے؟ کوئی FIR درج تھی، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ علماء نے، مفسرین نے زیادہ تر یہ تفسیر لکھی ہے کہ جب یہ 11 بیٹے اکٹھے داخل ہوں گے تو پوچھا جائے گا، انویسٹیگیشن ہوگی، تحقیق ہوگی، ہر ایک سے پوچھا جائے گا بھائی آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ جب سب بتائیں گے کہ ایک بیٹے، ایک باپ کی اولاد 11 بیٹے ہیں اور نوجوان ہیں، کڑیل ہیں، خوبصورت ہیں، تو نظر لگ سکتی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کی نظر سے بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے یہ ان کو نصیحت کی تھی۔ کیا نصیحت کی تھی؟ کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہونا ہے، اکٹھے داخل نہیں ہونا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ نظر کا لگنا بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اکثر اموات وہ نظر بد کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اچانک کاروبار کا بند ہو جانا۔ اور یہ جو لوگ ڈرامے کرتے ہیں، افسانے، کہانیاں سناتے ہیں کہ چند لمحوں میں جو محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر تمنا، ہر خواہش، ہر آرزو وہ پوری ہوگی، یہ سارے قصے، کہانیاں، سٹوریاں، یہ ڈرامے بازی ہے۔ آج اس وقت قرآن و حدیث سے منسلک ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، یہ اپنے پیسے برباد مت کریں، یہ بلا وجہ بغیر سبب کے بکروں کے صدقے نہ چڑھائیں، یہ سریاں ویرانوں میں نہ پھینکیں، قبرستانوں میں تعویذ نہ دبائیں، اور اسی وجہ سے بیریوں کے ساتھ جو کوچے باندھنا چھوڑ دیں بغیر سبب کے، اپنی حلال کی کمائی ان بے ایمان، فراڈی، 2 نمبر جو عامل ہیں ان کے غلوں میں مت ڈالیں۔ اب یہ سارا پیسہ علماء دین پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ کرے۔ یہ کوئی معاملہ نہیں، بالکل عارضی سا معاملہ ہے۔ فلق اور ناس اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، یہ قرآن مجید کو اتارا
صحابہ میں یہ سارے مسائل تھے، صحابہ میں، اس کے بعد ان کی بیویوں میں، انہوں نے قرآن کے ساتھ کام لیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جو ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ تعویذات لینا، بزرگوں کے پاس جانا اور اپنے بچوں کو تعویذات کے ساتھ بھر دینا کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے مذہبی لوگ، اللہ کی قسم وہ اپنے ہاتھوں میں، اپنی گردنوں میں وہ تعویذات باندھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اگر آپ کو پہنچی ہوتی آپ کو بھی پتہ ہوتا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں بھائیوں، قرآن و حدیث کے قریب آئیں، اللہ کے قریب آئیں، یہ کوئی معاملہ نہیں۔ انسانی جسم پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں لیکن چند لمحوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ پہ یقین ہو، میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مصیبت آپ کو نہیں پہنچا سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہیں ہوگی، میرے اللہ کا امر اور حکم نہیں ہوگا۔ مصیبت پریشانی اسی وقت پہنچے گی جب اللہ کا آرڈر ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی گندی چیزوں سے بچ کے قرآن کے پاس آئیں، پیغمبر کی حدیث کے پاس آئیں اور اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن، اپنا تعلق، اپنا رشتہ وہ مضبوط کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔